جان تو دے سکتے ہیں لیکن ان حکموں سے سرے منہ ہٹ نہیں سکتے. بس یہاں ان نام نہاد جہادی تنظیموں اور شدت پسندوں کو بھی پیغام ہے جو اپنے زوم میں اسلام کا نظام رائج کرنے کے لیے دہشت گردی اور خودکش حملے کر کے دنیا کا سکون برباد کر رہے ہیں، معصوموں کو قتل کر رہے ہیں. کہ تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا دعویٰ ہے تو معصوم جانوں کو ختم کرنے کے بعد فخر سے یہ اعلان نہ کرو کہ ہمارا کام ہے جو ہم نے کیا ہے، بلکہ کوشش یہ ہو کہ ہم نے عاجزی اختیار کرتے رہنا ہے اور صبر اور دعا کا دامن ہاتھ میں پکڑنا ہے. اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ملکی قانون کو اپنا تابع نہیں کرنا یا اس کے لیے کوشش نہیں کرنا. یہ تو متکبر لوگوں کی نشانی ہے، اور متکبروں کی اللہ تعالیٰ کبھی اعانت و مدد نہیں فرماتا. آج یہ اعزاز، یہ سوچ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک احمدی کی ہے اور ایک احمدی کو ہی حاصل ہے کہ عاجز بنتے ہوئے خدا تعالیٰ کی مدد کی تلاش میں رہتا ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے، عاجزانہ راہیں اختیار کرتے ہوئے نیکیوں میں قدم آگے بڑھاتا ہے، اور بشر صابرین اور ان اللہ مع الصابرین کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی مشکلات میں سے گزر تک چلا جاتا ہے، بلکہ جان تک کا نذرانہ پیش کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھتا. انہی لوگوں کو خدا تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. بس ہمیں کوئی جو چاہے کہے یا کہتا چلا جائے کہ اتنے لمبے عرصے کے اطلاع جو ہیں تمہیں جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، ہمیں اس کی ذرا پرواہ نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. خدا تعالیٰ ہمارے ان ابتلاؤں پر صبر کی وجہ سے ہم پر برکتیں نازل فرما رہا ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ہی ہیں جنہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. بس ہمارا کام ہے کہ جو بھی ہم پر گزر جائے کبھی صبر اور دعا کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کبھی اس کو نہیں چھوڑنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ہم وارث بنتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اب میں ایک شہید کا ذکر خیر کروں گا جن کو گزشتہ دنوں میں مردان میں شہید کر دیا گیا. مکرم شیخ محمود احمد صاحب ابن مکرم نذیر احمد صاحب ہیں. 8 نومبر سوموار کے دن تقریباً رات کو 7:45 بجے یہ اور ان کا بیٹا شیخ عارف محمود اپنی دکان سے واپس آ رہے تھے، گھر آ رہے تھے. گھر کے قریب پہنچے ہیں تو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کر دی، اور بیٹا موٹر سائیکل چلا رہا تھا، یہ شیخ صاحب پیچھے بیٹھے تھے. فائرنگ کرنے والوں نے پیچھے سے فائر کیا تھا، فرار ہو گئے. اس کے بعد 3 فائر شیخ صاحب کو لگے، شیخ محمود احمد صاحب کو،
اور ایک فائر ان کے بیٹے عارف محمود کو لگا۔ فائرنگ کے نتیجے میں شیخ صاحب موقع پر وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بیٹا زخمی ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بیٹے نے بھی بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اس سے جب ربا سے بات کی گئی تو اس نے کہا فکر نہ کریں، 28 سال عمر ہے اس کی، کہ یہ گولیاں اور یہ زخمی کرنا ہمارے ایمانوں کو نہیں لا سکتا۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں مجھے کہ زخمی ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور کوئی فکر کی بات نہیں۔ شہید مرحوم کے دادا نے 1907 میں بیعت کی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر، اس طرح صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا ان کو۔ ان کے والد نے 1932 میں بیعت کی تھی خلیفۃ المسیح ثانی کے ہاتھ پر، اور پھر یہ لوگ کوئٹے میں رہتے تھے۔ 1935 میں وہاں آ گئے مردان، اور جو مسجد مردان پہ جو حملہ ہوا تھا 2 مہینے پہلے، اس میں ان کے بھتیجے شیخ عامر رضا شہید ہوئے تھے۔ تجارت پیشہ خاندان ہے یہ، اس لیے مخالفین کو اللہ کے فضل سے کاروبار ان کا اچھا چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مخالفین اور معاندین کی نظر میں تھے۔ یہ شیخ صاحب اور ان کے بھائیوں کو مختلف وقتوں میں اسیر راہ مولا رہنے کا بھی توفیق ملی۔ 20 جماعتی مقدمات تھے ان لوگوں پر۔ اور ان پہ ہمیشہ ظلم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 1974 میں بھی ان کے ایک بھائی کو، اس خاندان پر ہے، ان کے ایک بھائی شیخ مشتاق صاحب کو ضلع بدر کر دیا گیا تھا۔ اور 1974 کی کارروائی میں مولانا دوست محمد شاہد جب مدد کیا کرتے تھے تو ان کو 2 حوالوں کے لیے 2 کتب کی ضرورت پڑی، تو یہ شیخ صاحب اس دنوں میں اسلام آباد ہوتے تھے، ان سے ذکر کیا تھا۔ انہوں نے وہاں جا کے 2 دفعہ کتاب حوالے کے لیے چاہیے تھی، وہ لا کر دی، جو اسمبلی کی کارروائی میں حوالہ دینے کے کام آئی۔ اس لحاظ سے نوجوانی میں یہ بڑے جماعت کے خدمت گزار تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ان کو 2008 میں اغوا بھی کر لیا گیا تھا، اور پھر تاوان دے کر ان کو رہائی ملی۔ پہلے تو اغوا کرنے والے ان کو بڑی سختی کرتے رہتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو نمازیں پڑھنے والا، ذکر الہی کرنے والا، تہجد پڑھنے والا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کا دل نرم ہو گیا۔ اور دل نرم ہونے کے بعد یہ ایسا ہوا کہ ٹھنڈا پانی اور پنکھے کی سہولت میسر کر دی اس گرمی میں، اور پھر یہ بھی اغوا کرنے والوں کی دل کی نرمی ہے کہ جتنے پیسے وہ مانگ رہے تھے اس سے کم پہ ان کو رہا کر دیا۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے ان کی دکان کے قریب بم رکھ کے اس کو اڑانے کی کوشش کی گئی تھی، اس سے بھی کچھ نقصان ہوا تھا۔ بہرحال ہمیشہ سے جب سے یہ مردان میں ہیں، یہ خود بھی اور ان کا خاندان بھی بڑی سختیاں جھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہید کے درجات بلند کرے اور باقی خاندان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، بلکہ ہر احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھے جو مردان میں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہے، کیونکہ دشمنوں کے ارادے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نمازوں کی بڑے پابند تھے اور خطبات بڑے غور سے سنتے تھے اور سارے اپنے خاندان کو سنوایا کرتے تھے۔ مختلف جگہوں پر رفاع عامہ کا کام بھی کیا کرتے تھے، خدمت خلق کا کام۔ مردان شہر میں مختلف جگہوں پر ٹھنڈے پانی کی سہولت کے لیے بجلی کے واٹر کولر لگوا کے دیے ہوئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک زخمی ہیں بڑے بیٹے، اور
2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، ان کی عمر، بچوں کی عمر 28 سال سے لے کے 20 سال تک ہے۔ اہلیہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان سب لوحقین کو بھی صبر و ہمت اور حوصلہ دے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ ابھی نمازوں کے بعد انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔